بسمillahirrahmanirrahیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا نور اللہ۔ میرے دوستو، آج ہم سورۃ النصر کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ النصر بالاجماع مدنی ہے، تمام علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سورۃ النصر مدنی ہے، مکی نہیں ہے۔ اس سورت کو سورۃ تودیع بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورت کے اندر دنیا کو الوداع کرنے پر دلالت ہے۔ چونکہ یہ سورت سب سے آخر میں نازل ہوئی، تو جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس وقت حضور امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن کمپلیٹ ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے قریب میں جو ہے یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی، تو اس سورت کو سب سے اخیر والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس پر دلالت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبید اللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن پاک کی کون سی سورت سب سے آخر میں نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سورۃ النصر سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن کامیاب ہوا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخر میں یہ سورت مبارکہ نازل فرمائی۔ اس سورت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ جب فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو رسول اللہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے مکہ کے زیریں علاقے یعنی نچلے علاقے میں قریش کے لشکروں کے ساتھ جنگ کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو شکست عطا فرمائی۔ پھر رسول اللہ نے ان سے ہتھیار اٹھانے کا حکم دیا تو قریش دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت مبارکہ نازل فرمائی۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وقت وصال قریب آیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ سورت مبارکہ نازل فرمائی۔ اب شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اذا جاء، اذا جب، اذا جہاں بھی آئے گا، پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ اذا جہاں بھی آئے گا تو یہ جب کے معنی میں ہوگا، وہ چاہے اذا ہو یا اذ ہو۔ اذا جب جاء آ جائے، اذا جاء جب آ جائے، نصر کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، نصر مدد اللہ کی۔ اذا جاء نصر اللہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے، والفتح اور فتح آ جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے تو ورأیت الناس اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہوں گے فی دین اللہ اللہ کے دین میں۔ ورأیت وہ بمعنی اور، رأیت آپ دیکھیں گے الناس لوگوں کو، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہوں گے۔ داخل ہونا ہے، بعض اوقات لکھا ہوتا ہے دیواروں پہ بھی داخل ہو جاؤ، دروازے کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے یدخلون داخل ہو رہے ہوں گے فی معنی میں دین اللہ کے دین میں لوگ داخل ہو رہے ہوں گے، افواجا فوج در فوج۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر کچھ یوں ہے کہ رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا کی تفسیر کے اندر کچھ علماء کرام نے، مفسرین اعظام نے بیان فرمایا کہ آپ عرب وغیرہ کو دیکھیں گے کہ وہ جماعتیں بن کر فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اہل عرب نے کہا جب محمد حرم پر غالب آ گئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اہل حرم کو ہاتھیوں سے لشکر سے محفوظ رکھا تھا، لہٰذا تمہارے پاس ان سے مقابلہ کرنے کی کچھ طاقت نہیں ہے۔ پھر وہ افواج اور امتیں بن کر اسلام قبول کرنے لگے۔ یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کر کے حرم پاک پر غالب آ گئے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، تو پھر لوگ فوج در فوج امت بن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ تو اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی اپنے محبوب کو یہ فرما دیا تھا کہ محبوب ورأیتا آپ دیکھیں گے الناس لوگوں کو، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہوں گے، افواجا فوج در فوج بن کر وہ آپ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اب فسبح بحمد ربک، فسبح تو آپ تسبیح بیان کریں بحمد ربک، حمد کے ساتھ ربی کا اپنے رب کی، واستغفر اور اس سے بخشش طلب کرو۔ اے محبوب آپ کا اب مشن کامیاب ہو گیا ہے، فسبح تو آپ تسبیح بیان کریں بحمد، حمد کے ساتھ ربی کا اپنے رب کی، واستغفر اور اس سے بخشش طلب کرو۔ دیکھو امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تسبیح کا حکم فرما رہا ہے اور مغفرت طلب کرنے کا حکم فرما رہا ہے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا۔ انہ بے شک ہو سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کانا ہے وہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ توابا توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ اے محبوب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کو بیان کریں، آپ کا جو مشن ہے وہ کامیاب ہو
چکا ہے، اور آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ تو اس کے متعلق حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جب بھی نماز پڑھتے تو یہ کہتے سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی۔ آپ اس طرح قرآن پر عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود بھی کثرت سے تسبیح و استغفار پڑھا کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کا مزید شکر ادا ہو سکے، آپ کے درجات بلند ہو جائیں اور آپ کی امت اس عمل میں آپ کی اقتدا کرے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، پیغمبر تھے، اور نبی اور فرشتے جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دراصل گناہوں سے پاک تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے استغفار کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے، کثرت سے رکوع و سجود کرتے تھے۔ یہ اپنی امت کو سبق دیتے تھے کہ میری امت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولنا نہیں ہے، اس کی حمد بیان کرنی ہے اور اس سے استغفار طلب کرتے رہنا ہے۔ آخر میں ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کے حمد کے ساتھ، واستغفر اور اس سے بخشش طلب کریں، انہ کان توابا، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔